السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال تعالی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ وإن قطعت او حرقت او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو یہ بیجا نہیں ہے، کیونکہ مخلوق میں جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ ضمناً کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بہادر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شیر دل بنایا ہے، اگر کوئی سخی ہے تو مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، پھر مال دینے کے بعد خرچ کرنے کا جذبہ بھی اور توفیق بھی من جانب اللہ ہے۔ اور اگر کوئی صاحب جمال ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال کی وہ مثال ہے، اور بالآخر اسے زوال ہے، تو تعریف تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنتی ہے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ نسبتیں بہت کی جاتی ہیں اور اس کے اوپر فخر کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج کل بھی آپ سن رہے ہوں گے، بلکہ قدیماً اگر سن لیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی سلفی ہے، اور کوئی ابراہیمی ہے، ابھی حسینی بھی چل رہا ہے، نسبتیں بہت کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جی رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے تقریباً اگر یہ کہا جائے اس دنیا کے اندر تو اکثریت ان کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں۔
خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، سب کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یکتا تھے، اکیلے تھے، بڑے منفرد تھے، مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حنیف بھی کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسلمان بھی کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بھی کہا ہے، اور بھی بہت سارے القابات سے نوازا ہے۔ لیکن سب سے بڑا لقب جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ 6 مقامات پر اس قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو یہی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ اور نسبتیں فائدہ دیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بذات خود تو انسان کچھ ہو۔ میں سمجھانے کے لیے بات کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ خود صفر ہیں تو آپ کے ساتھ جو بھی ضرب کھائے گا وہ صفر میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ مائنس میں ہیں یعنی مشرک ہیں تو پھر تو جو بھی ضرب کھائے گا آپ کے ساتھ جو ہے حاصل نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ بھی مائنس ہو جائے گا۔ اگر آپ اس بات میں مثبت نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو کم از کم انسان کو موحد ہونا چاہیے۔ موحد ہی مثبت عدد ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی چیز ضرب کھائے گی تو اس کا فائدہ ہوگا، وگرنہ فائدہ کوئی نہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ ابراہیمی کہلانے سے انسان ابراہیمی نہیں بنتا۔ ابراہیمی جب انسان بنے گا جب ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا وہ ابراہیمی ہے۔ اور ابراہیمی ہونے کی سب سے بڑی مثال وہذا النبی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر کی ہیں۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دعائیں مانگنے میں بخیلی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ ذات بہت بڑی ہے، دیر ہو جاتی ہے، بسا اوقات دعا قبول ہونے میں 3000 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، نتیجہ جو ہے 3000 سال بعد ظاہر ہوا ہے، یا اس سے بھی زیادہ بعد ظاہر ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ ابراہیمی بننے کے لیے ابراہیم کی طرف نسبت اگر اعمال نہیں ہیں آپ کے، اگر آپ موحد نہیں ہیں تو خواہ آپ اولاد ابراہیم میں سے بھی ہیں تو یہ نسبت فائدہ نہیں دیتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو رہتی دنیا تک امام بنانے والا ہوں، منصب امامت پر میں تمہیں فائز کرنے والا ہوں، تو ہر بندہ جب اسے کچھ ملتا ہے
تو اپنے سے پہلے اس کی نظر اپنی اولاد پر جاتی ہے، بلکہ ہم تو جی ہی رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا، اور یہ بھی بات سن لیجئے کہ ہم اولاد مانگتے ہیں کہ ہماری دولت کا کوئی وارث ہو، ہمارا کوئی نام چلے، لیکن انبیاء علیہ السلام جب اولاد مانگتے ہیں تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست رکھتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اس لیے چاہیے کہ یہ میری جو نیکی کا سلسلہ ہے یہ ختم نہ ہو۔ ربی حب لی من الصالحین، یاری سنی، میں یہ چاہتا ہوں، زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وارث وہ بنے۔ اور انبیاء علیہ السلام نہ درہم چھوڑ کر جاتے ہیں نہ دینار چھوڑ کر جاتے ہیں، انما ورث العلم، وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں، فمن اخذہ، جس کے پلے علم پڑ جاتا ہے، اخذہ بحد وافر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سب کچھ دے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سب کچھ دے دیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنے علم کا وارث چاہتے ہیں۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، یہاں پر جو ہے علماء فرماتے ہیں بادشاہت کے وارث نہیں تھے سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث تھے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اولاد مانگتے ہیں کہ یہ نیکی کا سلسلہ ختم نہ ہو، بلکہ میری آل اولاد کے اندر بھی چلتا رہے، یہی ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، تو کہا ومن ذریتی، اے اللہ تبارک و تعالی میری اولاد کے اوپر بھی نظر کرم کیجیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم نظر کرم ہے تمہاری اولاد پر، لیکن اگر تمہاری اولاد میں مشرک اگر کوئی ہوگا تو میرا وعدہ اس کے لیے نہیں ہے، خواہ تمہاری اولاد سے کیوں نہ ہو۔ لا ینال عہد الظالمین، یہاں پر ظالمین کا ترجمہ مشرکین کیا گیا ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں بڑے ظلم کیے جاتے ہیں، لیکن ظلموں کا سردار اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، کیونکہ ظلم کی یہ تعریف ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جہاں پہ مقام بنتا ہے اس مقام سے اس کو ہٹا دیا جائے اور دوسرے کو وہاں پر نصب کر دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے، اور اگر عبادت غیر اللہ کی جائے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلموں میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اور اسی طرح ہوا، کیا یہودی اولاد ابراہیم میں سے نہیں ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رشتہ دار تھے مشرک وہ اولاد ابراہیم میں سے نہیں ہیں؟ اوروں کو تو جانی دیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، پورا خاندان ہی جو ہے وہ ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے، اولاد ابراہیم میں سے بھی، اولاد اسماعیل میں سے بھی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اگر اونچا کسی کا نسب ہے تو وہ میرا نسب ہے۔ قیامت والے دن سارے نسب ختم ہو جائیں گے، اگر نسب باقی رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب باقی رہے گا۔ اللہ کی قسم، ابو لہب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں
بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تمہاری اولاد کا میں خیال رکھوں گا، لیکن اگر تمہاری اولاد کے نصیب سو گئے اور وہ مشرک ہو گئے تو پھر میرا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سب کے لیے ہے مغفرت کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو معاف نہیں کرنا تو وہ مشرک کو نہیں کرنا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو سب سے اہم بات جس بنیاد کے اوپر ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے، جو ان کی گٹھی میں ہونا چاہیے، جو ان کو ہر وقت بتانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہیں سے ابتدا ہے، یہیں پر انتہا ہے، اور اسی بنا پر فیصلے ہونے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلمہم بالحلال والحرام، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر حلال و حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے اوپر آشکار کیا ہے تو وہ اس معاذ بن جبل کے اوپر کیا، علماء صحابہ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یمن کے گورنر بنائے گئے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتدری یا معاذ ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ معاذ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، کہ علم تو یہ اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس، علم کی اثر نسبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہ علم معتبر ہی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے، علم کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کہا اللہ و رسولہ اعلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دے رکھا ہے، میری کیا مجال ہے، میں کیسے لفظ کشائی کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کے ذمے صرف ایک حق ہے کہ عبادت ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا کیا تمہیں پتہ ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے بندوں کا حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے پھر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کبھی عذاب نہیں دیں گے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی 99 رجسٹر ہے تا حد نگاہ تک جو ہے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں؟ پوچھا جائے گا کیا اس شخص سے، وہ اس قدر مرعوب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان ہے؟ اگر صحیح معنوں میں احساس ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا، تو صرف اس احساس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو 2 جنتوں سے انسان کو نواز دیتا ہے، صرف اس احساس سے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کو یہ احساس ہو گیا وہ دراصل سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں ٹھکانہ کر دیا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر یہ احساس جو ہے انسان کو گناہ کی طرف نہیں جانے دیتا۔
تو اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ 99 رجسٹر ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بندے تجھے کیا کوئی اپنی نیکی یاد ہے؟ وہ اس قدر مرعوب ہوگا کہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی پلے میں نیکی۔ کہا ہمارے ہاں ظلم نہیں ہے، تمہاری نیکی ہے ہمارے پاس، ایک پرچی لے کر آئی جائے گی۔ بطاقہ کا لفظ اس کو حدیث البطاقہ کہا گیا۔ ایک جو ہے وہ پرچی لائی جائے گی، وہ کہے گا یہ 99 رجسٹرڈ ہے، تاحد نگاہ ہیں، اس کے مقابلے میں یہ پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہ 99 رجسٹر میزان کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور وہ پرچی دوسرے پلڑے میں جب ڈالی جائے گی، وہ پلڑا جو ہے ٹھک سے زمین پر لگے گا اور 99 رجسٹر جو ہے آسمانوں میں جھولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس قدر وزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا، اس قدر وزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتی ہیں۔ توبہ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، گناہ ہو جائے نیکی کر ڈالیے، یہ نیکی جو ہے اس گناہ کی مت مار دے گی، ختم کر دے گی اسے۔ اور توحید سے بھی بڑی نیکی کوئی ہو سکتی ہے؟ توحید سے بھی بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ کہا صحابہ سے کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ رات میں 10 پارے پڑھ جائے؟ کہا کون طاقت رکھتا ہے؟ کہا ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے 10 پارے پڑھ لیے ہیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہیں، اکیلے ہیں، ہر اعتبار سے اکیلے ہیں، ذات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، صفات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، ناموں کے اعتبار سے اکیلے ہیں، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ یہ بے نیازی کیا ہے؟ اس کا صحیح مطلب یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ مطلب ہے اللہ الصمد کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آتے ہیں تو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیتے ہیں تو نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ دے سکتا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج نہیں ہے؟ سب محتاج ہے، سب محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ 2 سطر میں، بسا اوقات 1 سطر میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون میں کیا مضامین ہے؟ یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ وہاں پر یہی اظہار ہو رہا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، ہم وہ عبادت نہیں کرتے جو تم عبادت کرتے ہو۔ یہی مضمون بار بار دہرایا گیا ہے۔ اسی مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/4 قرآن کے برابر قرار دیا۔ پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑی آیت قرآن مجید میں کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت کے لیے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، نہ کہ یہ ہمارے شفیع ہیں۔ کہا میری اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، آپ اور سفارشوں کو جانے دیجئے۔ اگر سفارش کرنا بغیر اجازت کے جائز ہوتا، جب خلق آدم علیہ السلام کے پاس جاتی اور کہتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجئے، اگر یہ اتنی ہی کوئی کھلا معاملہ ہوتا تو آدم علیہ السلام فوراً سفارش کر دیتے۔
لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آدم سے بات شروع ہوگی، عیسیٰ تک آئے گی، ہر نبی سفارش کرنے سے انکار کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرا منصب ہی نہیں ہے، مجھے اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بغیر اجازت کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اگر بغیر اجازت کوئی سفارش کر سکتا تو یہ 1,24,000 بتائے جاتے ہیں، اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیجئے، سب کا یہ جواب ہوگا کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو کہیں گے انا لہا، ہاں یہ منصب میرا ہے، مجھے یہ عطا کیا گیا ہے، اس لیے میں پھر سفارش کروں۔ اور پھر مطلق یہ نہیں ہوگا کہ سفارش شروع کر دی جائے گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، حدیث میں آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی میری مساحت میں نہیں لکھی ہے، ابھی میں وہ حمد و ثنا نہیں کر سکتا۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں گا جو کلمات جو ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء کیے جائیں گے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی قسم مانگنا ہو تو سب سے بہترین مانگنا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ، آپ کو معلوم ہے یہ عرفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں مقام دیا ہے؟ یوم عرفہ کو سال کا سب سے بہترین دن ہے، یہ اس کو مقام اس لیے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ یوم التوحید ہے۔ یہ وہ دن ہے جس وقت آپ سب نے عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اقرار توحید کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو سب سے سال میں افضل بنایا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اس قدر لوگوں کو آزاد کرواتے ہیں، کسی اور دن نہیں آزاد کیا جاتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کا مقابلہ آپس میں ہے، کسی امتی سے نہیں ہے۔ یہ سارے افضل ترین لوگ افضل ترین دن کے اندر سب سے بہترین دعا کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا کر رہی ہیں۔ اب اس میں آپ بتائیے کہ مانگنا کیا ہے، مانگا کیا جا رہا ہے؟ اس میں تو اقرار توحید کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ یہی دعا ہے، اسی قسم کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، محمد سر اٹھا لیجئے، سل توتا، سوال کیجئے تمہیں دیا جائے گا، اشفع تشفع، اب سفارش کرو تو تمہاری اب سفارش میں مانوں گا۔ یہ بغیر اجازت کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن، بڑی آیت ہے قرآن مجید کے اندر۔ میں جو ہے وہ مضمون کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں مقدار کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا۔ کسی نے کیا خوبصورت صحابی سے پوچھا آپ بڑے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کہا بڑے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن عمر میری زیادہ ہے، بڑے تو حضرت محمد ہی ہیں۔ تو آیت الدین جو ہے وہ اس آیت سے بڑی ہے، لیکن کیونکہ اس کے اندر توحید ہے، کیونکہ اس کے اندر شرک سے بیزاری ہے، تو سب سے بڑی آیت یہی ہے قرآن مجید کے اندر، توحید کی وجہ سے سب سے بڑی آیت۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک اکبر اور شرک اصغر سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ وإن قطعت أو حرقت۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ان کو، اے عبادہ شرک نہیں کرنا، بھلا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بھلا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ اختلافی مسئلہ ہے کہ مجبوراً انسان کفر کر سکتا ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید میں موجود ہے مضمون الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ مجبوراً کلمۃ الکفر منہ سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ طالب علم نے جو اساتذہ سے سیکھا ہے اس کے مطابق مجبوراً کفر تو کیا جا سکتا ہے، مجبوراً شرک نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شرک کفر ہے، لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے یہ کفر ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، لیکن شرک جو ہے وہ شرک ہے، اور ساتھ ساتھ میں کفر بھی ہے، ساتھ ساتھ میں کفر بھی ہے۔ اس کی جو ہے وہ بہت ساری دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ کیا دجال جب آئے گا شرک پر مجبور کرے گا تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کا تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ بادل نخواستہ دجال کی بات مان لی جائے، لیکن اس وقت آگ میں کودنا اور انکار کرنا جنت میں جانے کا باعث بنے گا۔ جو بات مان لے گا وہ جہنمی ہے۔ اصحاب الاخدود واقعہ ہے سورہ بروج کے اندر، پوری قوم آگ کے گھڑوں میں چھلانگیں لگا دی۔ ایک عورت نے پسو پیش سے کام لیا اپنے نوزائیدہ بچے کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے بے خطر جو ہے کود پڑیے، یہ آگ نہیں ہے، یہ تو گل و گلزار ہے، یہ تو گل و گلزار ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا۔ وَإِن قُطِعْتَ، بھلا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، او حرقت، یا جو ہے جلا دیا جائے۔ وہ حدیث لوگ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، قرائن اور جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کہا ایک مکھی کی وجہ سے جو ہے ایک شخص جہنمی ہوا، اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنتی ہوا۔ درگاہ یا دربار سے گزرنے والے کو راہ گزر پر درگاہ تھی، کہا یہاں سے گزرنے کی ایک ہی صورت ہے، اس پر کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے گا۔ کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا اگر کچھ نہیں ہے تو یہ مکھی مار کر ہی چڑھا دی جائے۔ جس نے یہ بات مان لی وہ جہنمی ہوا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور جس نے مکھی نہیں چڑھائی، گردن اتروا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنتی بنا دیا۔ شرک اکبر کو تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے شرک اکبر۔ شرک اصغر بھی گناہوں کی ماں ہے۔ ریاکاری کتنے خوبصورت عمل ہیں، کتنے خوبصورت عمل ہیں۔ کیا نماز سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت عمل ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن پڑھنے پڑھانے سے بھی کوئی خوبصورت عمل ہو سکتا ہے؟ کیا جہاد سے بھی کوئی بہتر عمل ہو سکتا ہے؟ کہا ذروۃ سنامہ، جہاد جو ہے وہ اسلام کی کوہان ہے، سب سے اونچا مقام ہے۔ کیا خرچ کرنے سے بھی بہتر کام ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین،
حسد کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو دو شخصیت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کی بنیاد پر جو ہے وہ پڑھا رہا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت دے رکھی ہو، وہ بدریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو. تو نمازی کے لیے کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. کتنا خوبصورت عمل ہے. اللہ کی قسم عبادتوں میں نماز جیسا کوئی عمل نہیں ہے. یہ نماز کے اندر ہر عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. اس کے اندر آپ کو حج کا ثواب ملے گا، اسی کے اندر عمرے کا ثواب ملے گا، اسی کے اندر آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا. یہ جو 5 نمازیں جو فرض کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کے اندر خرچ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. کوئی بھی نیکی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے برابر قرار نہیں دیا، لیکن ہر نیکی آپ نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس طرح نماز پڑھ لیں تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا. اس طرح نماز، یہ جو جمعے کی نماز ہے، اگر آپ پیدل اپنے گھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آئے ہیں تو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو نماز سے بھی بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے. کہا فویل للمصلین، وہ نمازی جو ریاکاری کرتے ہیں اسے صرف جہنم کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا جہنم میں بھی ویل ان کا ٹھکانہ ہے، جو سب سے نچلا درجہ ہے جہنم. اول من یسعر بهم النار، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے قرآن مجید میں ہے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی خاصیت پیدا کر سکتے ہیں. آج ہمارے ہاں جلنے کی خاصیت لکڑی میں رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیٹرول میں رکھی ہے، گیس میں رکھی ہے، اور بہت سارے محرکات ہیں جو جلتے ہیں. کہا جاتا ہے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، یعنی اگر جل رہی تھی آگ کہ اس کے اوپر تیل چھڑک دیا جائے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاصیت ان چیزوں میں رکھی ہے. قیامت والے دن یہ ایندھن نہیں ہوں گے جہنم کے. جہنم کی آگ لوگوں کے ڈالنے سے بھڑکے گی، پتھروں کے ڈالنے سے بھڑکے گی. وقودها الناس والحجارہ اول من یسعر بهم النار، سب سے پہلے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ شخص جو ہے بظاہراً قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بظاہراً قتال کرنے والا ہوگا اور بظاہراً جان دے دی ہوگی اس نے. مال بعد میں اس کے پاس آتا ہوگا، اس سے پہلے وہ خرچ کرنے کا سامان ہوگا اس کے پاس. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مال بعد میں آتا تھا، میں پہلے جو ہے وہ خرچ کرنے کے جو ہے وہ ٹھکانے ڈھونڈ لیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے ایک ہی بات کریں گے، کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو. تم نے یہ کیا تاکہ تمہیں جواد کہا جائے، سخی کہا جائے، تمہیں جو ہے وہ قاری قرآن کہا جائے، تمہیں جو ہے وہ مجاہد کہا جائے، بہادر کہا جائے، بے دریغ لڑنے والا کہا جائے. فقد قیل، یہ سارا کچھ تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، اور آج تم نے اس چہرے کے لیے یہ سب کام کیے گئے ہیں. فرشتوں کو کہا جائے گا کہ ٹانگوں سے پکڑو اور یہ چہرہ زمین پر گھسٹتے ہوئے، اس ناک کو زمین پر رگڑتے ہوئے انہیں سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے. یہ ہے شرک، یہ ہے شرک. اب اسی کو تصور کر کے شرک اکبر کو تصور کیجیے. یہ ہے شرک اصغر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، بات کرنے کے بعد چلے گئے فتنہ دجال کے بارے میں. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی اس سے ڈراتا ہے. اس قدر خوفناک مضمون ہے یہ کہ صحابہ اکرام وہیں پر جمے. جس طرح ابھی میں بات کروں، بات کرنے کے بعد چلے جاؤں اور عصر میں آؤں تو آپ اسی طرح بیٹھے ہوں.
یہی کیفیت صحابہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, واپس آئے, اسی طرح بیٹھے پایا. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا آپ نے اتنا بڑا فتنہ بتایا ہے دجال کا, ہم تو اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. کہا کیا میں اس سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ اس سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کوئی بڑا فتنہ ہے؟ کہا ہاں, ریاکاری اس سے بھی بڑا فتنہ, شرک اصغر اس سے بھی بڑا فتنہ, شرک اصغر اس سے بھی بڑا فتنہ. یہ شرک اصغر ہے. تو شرک اکبر کو تصور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربی جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھ, ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھ کہ ہم بت پرستی کی طرف چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اکبر ہو, شرک اصغر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیزار فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیزار فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر خاتمہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر خاتمہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مملکت کو امن والی بنا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مملکت کو جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بنیادوں پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے, بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے.